بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ حکیم حافظ محمد بلال ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاسٹ جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی اس کا موضوع تھا کثرت تمس، یعنی ماہواری کا بہت زیادہ آنا، بلیڈنگ کا بہت زیادہ ہونا۔ آج کا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے اسرت تمس، یعنی ماہواری کا تنگی اور تکلیف کے ساتھ آنا۔ یہ ایک نہایت ہی تکلیف دہ مرض ہے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے۔ ان کے جب حیض کے دن آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو پیٹ کا نچلا حصہ ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ شدید درد ہوتا ہے، کمر درد سے بھر جاتی ہے، ٹانگوں کے اندر کھنچاؤ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، اور بعض مریضہ تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تکلیف اتنی شدت سے ہوتی ہے کہ مریضہ تکلیف کی شدت سے رونے لگ جاتی ہے۔ اس طرح کی جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ گرم رہتے ہیں، ان کے اندر جلن ہوتی ہے۔ تو آج اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے اسباب کے متعلق بات کریں گے، اور اس کا علاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آسانی کے ساتھ آپ گھر میں رہ کر اس کا علاج بھی آپ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ وقتی طور پر بعض عورتیں ان دنوں کے اندر پین کلر لے لیتی ہیں، جس سے وقتی طور پر تکلیف میں تو آرام آ جاتا ہے، لیکن مرض جو ہوتا ہے وہ جوں کا توں ہی رہتا ہے۔ اس کے اسباب کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا سبب تو اس کا عورت کے جو خصیت اور رحم ہوتے ہیں ان کے اندر سوزش کا پیدا ہو جانا اس کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ دوسرا، ایسی عورتیں جو گرم خشک اشیاء کا استعمال بہت زیادہ کرتی ہیں، جن میں انڈا، کریلا، تیز مرچ مسالہ، پکوڑے، سموسے، یا فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال، جن میں برگر، شوارما، چکن ٹکا وغیرہ، یا ہوٹلنگ بہت زیادہ کرنا، ان چیزوں کے زیادہ استعمال کے ساتھ بھی انسان کے جسم کے اندر گرمی اور خشکی پیدا ہوتی ہے، جس سے خصیت اور رحم میں سوزش پیدا ہو جاتی ہے، جس سے یہ جو مرض ہوتا ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر بعض ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر کا ماحول اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہیں، ان کے اندر ایک رنج اور غم کی کیفیت ہر وقت پیدا ہوتی رہتی ہے، اور یہ نفسیاتی اسباب میں یہ چیز شامل ہے۔ جو عورت ہر وقت غمگین رہے، ڈپریشن میں رہے، اس کو بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر کے اوپر کثرت مباشرت ہے، صحبت کا بہت زیادہ کرنا بھی اس کا ایک وجہ ہو سکتی ہے، یا موٹاپا پیدا کرنے والی جو غذائیں ہیں ان کا استعمال بھی اس مرض کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کا جو نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہایت ہی آسان نسخہ ہے، اس کو آپ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں۔ آپ بنا کے 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتہ، جب تک آپ کی یہ تکلیف ٹھیک نہیں ہو جاتی، کم از کم 1 مہینہ اگر آپ ایک نسخہ کو استعمال کر لیں تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کے اندر سے گرمی خشکی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، جو رحم کے اندر ایک قسم کی سوجن پیدا ہو چکی ہے، اندرونی اعضاء کے اندر ایک ورم کی کیفیت آ چکی ہوتی ہے، جو ہی وہ ورم اترتا ہے تو مریضہ کا جو ہے وہ حیض بھی کھل کر آنے لگتا ہے، اور اس کے اندر جو شدت کی تکلیف اور درد ہوتی ہے اس سے بھی الحمدللہ چھٹکارا حاصل ہو جاتا ہے۔ تو آج کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ نسخے کے اندر 4 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز ہے ریوند خطائی، دوسرے نمبر کے اوپر ہے نوشادر، تیسرے نمبر کے اوپر ہے کشنیز، اور چوتھے نمبر کے اوپر ہے اسگندھ۔ ریوند خطائی ایک بہترین قسم کی محلل اور عام میڈیسن ہے، یہ عورتوں کے اکثر امراض میں ہم اس کا استعمال کرواتے ہیں۔ یہ عورتوں کے اندرونی طور کے اوپر جو سوجن ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، اس کو بہت جلدی اتارتی ہے۔ ریوند خطائی، نوشادر اور کشنیز، جس کا سوکھا دھنیا جس کو آپ بولتے ہیں، اور اسگندھ، یہ چاروں چیزیں ہم وزن آپ لے کر گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کرنے کے بعد اس کے 1000 ملی گرام والے کیپسول آپ بھر لیں، اور وہ کیپسول صبح، دوپہر، شام ایک کیپسول کھانا کھانے کے بعد آپ لیں۔ کھانے میں آپ گرم خشک اشیاء کا استعمال بالکل بند کر دیں، پانی والے پھل اور پانی والی سبزیاں زیادہ استعمال کریں، کوک، پیپسی اور فاسٹ فوڈ کا استعمال بالکل بند کر دیں، تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ یہ تکلیف آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔